لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک. آپ کا یہ قافلہ رواں دواں ہے اور عظیم اس گھر کی طرف ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس گھر کی طرف جسے اللہ نے برکتوں کا مرکز قرار دیا ہے، ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے. مبارکہ کیسا لفظ ہے، کیسا لفظ ہے. آپ ذہن میں، قلب میں اور لوح قلب پہ اس بات کو نقش کر لیجئے، اللہ میں خالی نہیں آتا، تیرے گھر سے برکتیں لے کے آنا چاہتا ہوں. برکتیں دین کی، برکتیں دنیا کی، برکتیں ایمان کی، برکتیں جان کی، برکتیں مال کی، برکتیں اولاد کی، برکتیں تزکیہ نفس کی، برکتیں تطہیر نفوس کی، برکتیں اصلاح نفوس اور پیوریفیکیشن کی، برکتیں گناہوں سے معافی کے حصول کی، برکتیں دنیا آخرت میں آسانیوں کی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، وہ برکتوں والا گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے، رحمتوں والا گھر ہے. وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کی آماجگاہ ہے. ہر وقت برکتیں، ہر وقت رحمتیں، ہر طرح کی برکتیں، ہر قسم کی برکتیں وہاں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. اور آپ اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے رب تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے وہاں تشریف لے جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ میں برکتوں سے مالا مال ہو کے واپس آنا چاہتا ہوں، لبالب بھر کے، جھولیاں بھر کے، اے اللہ اپنے دامن کو بھر کے تیرے اس گھر سے واپس پلٹنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی برکتیں وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ بیت اللہ میں جب اس کی طرف قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس قدم کو معمولی نہ سمجھے گا. بیت اللہ کی طرف اٹھنے والے پاکستان کے آپ کی رہائش گاہ سے لے کر وہاں تک جتنے 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کوئی اکارت اور ضائع نہیں جاتا. یہاں تو مسجد اسحاق، یہاں آنے کا بھی اجر ہے. اور اس مسجد اسحاق کے مسجد ہونے کی واحد وجہ اس کی نسبت اس بیت اللہ کے ساتھ ہو جانا اور اس کی ڈائریکشن اس طرف ہو جانا، اس کی سمت اور اس کے رخ کا بیت اللہ کی طرف ہو جانا. جب اس مسجد میں آنے کی وجہ سے قدم قدم پہ ثواب ملتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے اس ثواب میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہوگا. ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور یہ عقیدہ رکھتے رہے میری نماز نماز نہیں جب میں بیت اللہ کی طرف رخ نہ کر لوں، اس وقت بندہ مومن اور نمازی کا احساس کیا ہوتا ہوگا جب وہ سوچتا ہوگا اللہ ساری زندگی جس قبلہ کی طرف رخ کرتا رہا ہوں آج اس قبلہ کے سامنے جا کے نماز ادا کروں گا. پھر وہاں نمازوں کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں نمازوں کا احساس کیا ہوگا.